اللہ تجھے تیرے پیاری ذات کا واسطہ ہمیں ان بدنصیبوں میں شامل نہ فرما۔ نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس کے دامن سے چپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کی غیبت کی، اس کی چغلی کی، اس کے خلاف پلانی کی، اس کی ٹانگ کھینچی، اس کا حق مارا، اس سے جھوٹ بولا، اس کا قضیہ دبایا، اس کے مال کو دبایا، اس کے قرضے کو دبایا، اور وہ دامن سے چپٹے ہوئے آ رہے ہوں گے اور کہیں گے اللہ عدل کر۔ وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ رحمت کرے تو بخشے جائیں مجھے سے منہ کالے۔ اللہ ہم سے عدل والا معاملہ نہ کرنا، اپنی رحمت والا معاملہ۔ مالک کہے گا دے بدلا ان کو، وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ بہنوں کا حق دبایا تھا، دنیا ہوتی تو زمین دے دیتا، اس کو گالیاں دی تھی، اب کیا کروں؟ اس کی غیبت کی تھی، اس کی خلاف چغلیاں کی تھی، اس کی پلاننگ پہ پانی پھیرنے کے لیے فلاں کے کان بھرے تھے، فلاں کے سامنے جھوٹ بولا تھا، کہاں سے بدلا دوں؟ کہا فرشتوں نماز یہ پڑھتا رہا ثواب اس کو دے دو، روزہ یہ رکھتا رہا ثواب ان کو دے دو، حج یہ کرتا رہا ثواب ان کو دے دو، ذکر یہ کرتا رہا ثواب ان کو دے دو۔ ثواب ختم ہو جائیں گے، کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سائل موجود ہوں گے۔ مالک کہے گا ان کو بدلا دے، کہے گا ربا کہاں سے دوں؟ اب تو ثواب بھی ختم، نیکیاں بھی ختم، گناہ وہ کریں گے اس کے سر پہ لاد کے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کو سنبھالو، نیکیوں کو کنٹرول کرو، نیکیوں کے محافظ بنو، نیکی کر کے اس کو بانٹتے نہ پھرو۔ ایک بہت بڑے امام کے بارے میں آتا ہے، ان کی غیبت کی کہیں پر کسی نے، دوسرا اٹھ کے بھاگا ہوا آیا، اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، لگائی بھجائی، آپ کو پتا ہے فلاں آدمی نے فلاں مجلس میں آپ کے خلاف یہ کچھ کہا ہے؟ انہوں نے اس کو اس کے سینے میں تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ شیطان کو تیرے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا میرے کان بھرنے کے لیے، یہ رپورٹ دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ چلا گیا تو یہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کیا چیز ہے جو میں اس کو ہدیہ دے کر آؤں، تو کھجوریں پڑی تھی، کھجوریں لی، ان کو ایک بہترین برتن میں ڈالا، اس کے گھر پہنچ گئے، السلام علیکم یہ ہدیہ لے کر آئے ہوں آپ کے لیے۔ وہ حیران، تھوڑے دنوں میں گوڑا کڑیاں سے لے کر ہدیہ ہے کہ میرے گھر آ گیا۔ ہم جیسا ہوتا اس نے 4 گالیاں دی، ہم اس کو 20 دیتے، اس نے 1 کے کان بھرے، ہم 10 کے کان بھرتے، میں کاٹا۔ وہ کہنے لگا بھائی کس مناسبت کا ہدیہ ہے؟ کہا مجھے پتا لگا ہے فلاں مجلس میں آپ نے غیبتیں کی اور اپنی قیمتی نیکیاں مجھے دی، میں نے سوچا اور کچھ نہیں تو ان نیکیوں کے بدلے میں آپ کو کھجوریں ہی دے دوں۔ آپ کی غیبت کرنے والا یا آپ کسی کی غیبت کر رہے ہو تو یاد کر لو یہ زبان کا چسخارا نہیں ہے، زبان کے چٹخارے نہیں ہے، اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہو۔ رات کو تہجد آپ پڑھتے ہو لیکن جس کی غیبت کر کے آئے ہو یہ آپ کی نیکیاں لے کر جنت میں چلا جائے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے سینوں کو مسلمان بھائیوں کے لیے شیشے کی طرح چمکتا ہوا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو، بغض کو، کینے کو، غیبت کو، چغلی کو دور کر دے، اللہ ہمارے معاشرے کو پیار اور محبت والا معاشرہ بنا دے، ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں، اللہ جو ہماری زبانوں پہ ہو وہ ہمارے دلوں میں ہو، اللہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے محفوظ کر دے، اللہ ہماری اختلافات کو اپنی رحمت سے ختم کر دے، اللہ ہمیں اپنے قرآن پر اپنے نبی کی سنت پہ اکٹھا فرما دے، اور اس حال میں موت دینا، اے ہمارے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ حضرات، اختلافات کے حل کے عنوان پر آپ فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے کجی، نفرت اور اختلافات کے جو اسباب ہوتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اور ہمارے دلوں میں باہمی محبت اور اتحاد کی وہ باتیں ڈال دے جس سے کہ معاشرے میں ہم
ایک اچھی امت وحدہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم سب کے دلوں کو محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر یکجا فرما دے. آمین یا رب العالمین. حضرات، اس سے قبل کہ ہم سوال و جواب کی نشست کا آغاز کریں، کچھ سوالات ہیں. ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کا کہ بڑے شارٹ نوٹس پر آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی اس آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمان کا کہ آپ ہماری دعوت پر ریاض سے خاص طور پر ہر مہینے الحمدللہ تشریف لاتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے اس سفر کو اور دوسرے جو سفر آپ نے کیے ہیں آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے. ہمارے پاس کل سے بہت ساری کالز آئی ہیں اور کچھ لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے چونکہ یہ عزیزیہ کا علاقہ بہت ایزی اپروچ ہے، سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو یہ ماہانہ پروگرام ہمارا ہوتا ہے ہم اس کو منطقہ عزیزیہ یا مدرسہ حفصہ یا جو قرب جوار کا علاقہ ہے اسی میں کریں. تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں آپ لوگوں تک اطلاعات مستقبل میں جس طریقے سے ماضی میں ملی ہیں اسی طریقے سے مستقبل میں بھی آپ تک اطلاعات انشاءاللہ پہنچ جائیں گی. جون کے اخیر میں اگر پروگرام نہ ہوا تو انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ ہوگا. میں ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی جدوجہد سے آج کی نشست کا انعقاد ہوا ہے، خاص طور سے مدرسہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ داران کا اللہ رب العالمین ان کے اس ادارے کو اسی طرح علم پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ان کی جدوجہد کے نتیجے میں مسلمانوں میں جو جہالت پھیل رہی ہے اللہ رب العالمین اس مدرسے کی کاوشوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان جہالتوں کو، ان گمراہیوں کو دور فرما دے. یہ مدرسہ ہر مسلمان کی ترجمانی کرنے کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ مدرسہ کسی خاص مکتب فکر کی ترجمانی نہیں کرتا، یہ مدرسہ کسی خاص شخصیت کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہاں کے ذمہ داران کی کوشش یہ ہے کہ یہ مدرسہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے اس شہر میں بلکہ دنیا کے ہر گھر میں، ہر ملک میں یہاں سے پیغام جو ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہاں سے جو کیسٹ تیار ہو رہی ہیں وہ توحید کی دعوت لے کر ہر گھر میں دستک دیتی ہوئی نظر آئے. تو یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے. اپنے خاص طور پر بچیوں کے لیے جو یہاں پر کلاسز ہوتی ہیں، آپ حضرات کی اگر خواتین یہاں آتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آتی تو بدھ کے دن عصر تا مغرب ہر بدھ کو یہاں پر اس مدرسے میں خواتین کے لیے پروگرام ہوتا ہے. آپ اپنے خواتین کو ضرور بھیجیے. ساتھ ہی ساتھ صبح کی جو کلاسز ہو رہی ہیں اس میں بھی آپ اپنے خواتین کو شرکت کے لیے بھیجیے. اور اب چھٹیوں کا سماں آنے والا ہے. سمر جو کورسز اس مدرسے کے ذریعے معاشرے میں الحمدللہ انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں، گزشتہ سالوں میں کئی بچیوں نے شرکت کی اور الحمدللہ ان بچیوں میں سے اس ناچیز کی بچی بھی ہے کہ اس مدرسے کے ساتھ جڑی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بہت توحید کا علم حاصل کر کے لوگوں کو الحمدللہ استفادہ ہو رہا ہے ہماری بچیوں کے ذریعے. اللہ رب العالمین سے پھر دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کی جو کاوشیں ہیں اللہ رب العالمین انہیں قبول فرما لے. اب سوالات کا آغاز کرتے ہیں. شیخ جی میں پڑھوں گا. جزاک اللہ. ابو عبداللہ صاحب جو ہیں احتشام صاحب، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چلتی پھرتی ہلتی ڈولتی اور بولتی تصویروں کے متعلق کوئی پیشن گوئی کی تھی؟ اگر نہیں تو ویڈیوگرافی کو حرام کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں اس چلتی پھرتی تصویر کو جس سے ویڈیو کہا جاتا ہے، اس کی حرمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح روایت، واضح قطعی نص ہو ہمارے علم میں نہیں ہے.
اس کو حرمت کے جو قائل ہیں وہ اسی تصویر پہ قیاس کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر سے منع کیا تو یہ تصویر ہے، تو لہذا جو اس کی حرمت کے قائل ہیں ان کے پاس بھی یہی دلیل ہے، اور جو اس کے جواز کے قائل ہیں ان کے پاس بھی یہی دلیل ہے کہ یہ تصویر وہ جامد تصویر نہیں ہے جو اس دور میں ہوا کرتی تھی، جو بنائی جاتی تھی، جس کو انسان خود بناتا تھا اپنے ہاتھ سے، وہ اللہ کی تخلیق نہیں ہوتی تھی بلکہ انسان اس کو خود تخلیق کرتا تھا، اور قیامت کے دن کہا جائے گا تو نے مالک کا مقابلہ کیا، اس تخلیق کر کے اس میں روح ڈال۔ تو جو اس کے جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے جو بنائی جاتی ہے وہ تو اللہ ہی کی تخلیق ہے جس کو سیو کیا جا رہا ہے، اور وہاں جو لفظ ہیں وہ تصویر ہے جس میں روح ڈالنے کا حکم ہوگا، جو مالک کی تخلیق نہیں ہوگی بلکہ اس کو خود تراشا جاتا ہے، خود بنایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا فروعی اختلافات کی بنا پر گروہ بندیوں کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے، یا وہ کون سے اختلافات ہیں جن کی بنا پر دینی محافل کا بائیکاٹ ممکن ہے؟ فروعی اختلافات کی بنیاد پر تنظیمیں، جماعتیں الگ نہیں کی جا سکتی، اور اس سے مراد کسی مسئلے میں فہم کا اختلاف ہو جائے، دونوں کا نقطہ نظر یہ ہو کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، لیکن حدیث کے سمجھنے میں فہم کا اختلاف اگر ہو جائے تو یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر تنظیمیں اور جماعتیں الگ ہو جائیں۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ چھوڑنے ہیں، دونوں کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا۔ اس کے فہم میں اگر اختلاف ہو گیا تو اس کی بنیاد پہ جماعتیں نہیں بنیں گی۔ ہاں، جماعت سازی، دینی مجلسوں کا بائیکاٹ، الگ گروہ بنا کب بنے گا؟ جب وہ اسلام کی بنیادی چیزوں سے ٹکرائیں، جب اللہ کی توحید کے سمجھنے میں اختلاف ہو۔ ایک کہے یا اللہ مدد کہنا جائز ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یا علی مدد کہنا بھی جائز ہے، قبر پہ سجدہ جائز ہے تو کوئی بات نہیں، پیر صاحب کو سجدہ جائز ہے کوئی حرج نہیں، اللہ کو بھی کریں گے ان کو بھی کریں گے۔ جہاں دین کی اساس سے ٹکر ہو، جہاں دین کی بنیاد سے ٹکر ہو، وہ مجلس بے شک دین کے نام پہ بنے، وہ مسجد ضرار ہے، اس کو جلایا جائے گا، اس کا انکار کیا جائے گا، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ لیکن جہاں قرآن اور حدیث، توحید اور رسالت، بنیادی چیزیں اسلام کی، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، مسئلے کے فہم میں، حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے، مقصد دونوں کا یہ ہو میں نے حدیث لینی ہے، تو یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس پہ انتشار کیا جائے اور جماعتیں الگ کی جائیں۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ جو عورتیں علم ہونے کے باوجود عمرے میں سلا ہوا نقاب پہنتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عمرے کے اور حج کے دوران نقاب کو باندھنا منع ہے، لیکن پردہ کرنا منع نہیں ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ ہم چہرہ کھلا رکھتی، لیکن جب کوئی اجنبی مرد ہمارے قریب آتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے چہروں پہ ڈال لیتی۔ تو نقاب کو باندھا نہ جائے، پیچھے اس کی ڈوری نہ باندھی جائے، لیکن نقاب ایسا بنایا جائے کہ وہ پلو آپ کے چہرے پہ پڑا رہے، کیونکہ چہرے کا پردہ فرض ہے، وہ عمرے کی حالت ہو یا غیر عمرے کی۔ اگر اجنبی مرد ہیں، اور چونکہ یہ ماحول، یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والا نہیں، وہاں تعداد بڑی کم ہوا کرتی تھی، اور اب تو کندھے سے کندھا ٹکراتا ہے۔ اب تو کوئی صورت ہی ایسی نظر نہیں آتی کہ بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے بعد آپ کو ہو کوئی اجنبی مرد میرے قریب نہیں آیا۔ تو اس صورت میں چہرے کا پردہ لازمی کیا جائے گا، لیکن نقاب کو باندھا نہ جائے۔ ایک چادر سی کے، ایک چادر کا بڑا نقاب کی جائے یا لمبی چادر ڈال لیجیے، آدھی پیچھے آدھی آگے، اس کے اوپر برقع رکھا جائے اور آپ کا چہرہ اس چادر میں چھپ جائے۔ اگر وہ چادر چہرے پر لگ جائے یا وہ کوئی حرج نہیں اس میں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ مسافے میں کیا دونوں ہاتھ استعمال کرنا مسنون ہے؟ سنت ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ملانا، ایک ہتھیلی کا دوسرے ہاتھ سے ملنا، یہ مسافہ ہے۔ جو دو حضرات دو ہاتھوں کے قائم ہیں، وہ صحیح بخاری کی ایک روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور صحابی کا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے اندر تھا۔ کہ دیکھو جی مسافہ دو ہاتھ سے ثابت ہو گیا، حالانکہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو۔ یہ جو روایت ہے یہ مسافے کے باب میں ہے ہی نہیں، یہ تو تعلم کے باب میں ہے کہ آپ کسی کو تعلیم دے رہے اور محبت سے آپ نے اس کے ایک ہاتھ کو اپنے دو ہاتھوں میں لیا ہوا۔ اچھا، اگر اس دلیل کو بھی مان لیا جائے تو یہاں سے کیا ثابت ہو؟ پہلی دفعہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے قرآن کے ساتھ شادی کو قانوناً جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا بھی رکھی گئی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی دینی جماعتیں حقوق نسواں بل کی مخالفت کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے کسی دینی جماعت نے
قرآن کے شادی پر کبھی آواز نہیں اٹھائی؟ قرآن سے شادی